ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، بے شک اساں تانوں پیدا کیتا ہے ایک بندے تے ایک عورت دے وچوں، تواڈے ساریاں دا باپ بھی ایک تے ماں بھی ایک تے تواڈے قبیلے اس واسطے بنائے نے تاکہ تواڈا تعارف رہ جائے۔
تواڈے وچوں اللہ دے نزدیک او بندہ چنگا ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ پاک جانن والے نے تے خبرگیر نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تھے۔ دوستو بزرگو، اج دا 7 جولائی 2006 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر سورہ حجرات بھی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے آیت اس وقت نازل ہوئی جدوں اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ فتح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بلال تو کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ جا، بیت اللہ دی چھت دے اتے چڑھ کے نے تے اللہ دا نام بلند کر دے۔ کڈا خوش قسمت ہے بلال کہ کعبۃ اللہ دی چھت دے اتے چڑھ گیا اور اللہ دا نام بلند کرنا شروع کر دیتا۔ اس وقت کئی چوہدری اجے موجود سن جنہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہوں نے کئیاں نے گلاں کیتیاں کہ شکر ہے اللہ دا کہ ساڈا پیو اے منظر ویکھن تو پہلے ہی تر گیا۔ ایک کالے جا رنگ دا حبشی غلام سوڈانی کالی ماں دا کالا پتر اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا کھڑا تے کئیاں نے آکھیا جدا گھر ہے جے اونوں نہ مارا کھادا تے آپے پکڑ لے گا۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا والے سن لو، چودھریو سردارو سن لو، سیدو تے جناب پٹھانوں تے چودھریو سن لو۔ اللہ پاک فرماندے نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، میرے بلال نو کچھ کہن والے ہو، میں تانوں ساریاں نو ایک ماں تے ایک باپ دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ تواڈے ساریاں دی ماں بھی کے باپ بھی کے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تواڈے قبیلے تے خاندان میں اس کر کے بنائے نے تاکہ جناب تواڈا تعارف رہ جائے۔ کوئی بندہ کتوں ملنا آوے جی کنوں ملنا ہے، فلاں آدمی نو ملنا ہے، فلاں خاندان دے نالوں دا تعلق ہے، فلاں برادری نالوں دا تعلق ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے چو چنگا ہوئے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے، جدے دل تقوی ہے، اے پاویں کسے ماڑی برادری دا ہوئے پاویں کسے تگڑی برادری دا ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے جدے دل چ تقوی کوئی نہیں، اے مینوں کوڈی بھی نہیں پسند، جدے دل تقوی تے پرہیزگاری ہو مینوں بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈیاں گلاں نو جاننا وی ہاں، میں خبرگیر ہاں، تہاڈے چوں نیک کیڑا ہے تے بد کیڑا ہے۔ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اونچی کر دیتی۔ کون ہے بلال؟ رنگ کالا جے، پیر موٹے موٹے نے، تھوڑی آواز بڑھا دو، نقش موٹے موٹے نے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 581 عیسوی دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے۔ بلال دے باپ دا نام بلال بن رباح ہے، رباح ہے او دے باپ دا نام، تے ماں دا نام
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ماں دا نام عربی چنو کہندے نے کبوتری جدا معنی ہوندا ہے نا، ماں دا نام ہے، باپ دا نام ربا ہے۔ 581 عیسوی یعنی کہ نبی علیہ السلام 571 عیسوی چ پیدا ہوئے نے، جناب بلال رضی اللہ تعالی 581 عیسوی چ پیدا ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام عمر دے لحاظ نال 10 سال چھوٹے، اور جدو اللہ نے بلال نو کلمہ نصیب فرمایا حضرت بلال دی عمر 33 سال سی، 33 سال۔ جدو اسا جنت جانا ہے نا، اودا ہر جنتی نواب دی عمر بھی 33 سال ہی ہونی، 33 سالاں دا نوجوان۔ تے بلال نو اللہ پاک نے کیویں کلمہ نصیب فرمایا؟ اللہ دے پاک پیغمبر غار ہیرا تے جاندے نے، ستو لے جاندے نے، کھجوراں لے جاندے نے، پانی لے جاندے نے۔ کئی دن میرے نبی اللہ دی بندگی کردے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دے نال نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غار ہیرا، او غار جس غار دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کر دے رہے، اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن جیسی نعمت نازل فرما دیتی۔ نبی علیہ السلام اس غار دے اندر موجود نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کول بکریاں چار رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آواز دے کے فرما دے نے، اوے چرواہے، اوے بکریاں والے، بکریاں ذرا میرے قریب لے آنا۔ حضرت بلال فرما دے نے، میں بکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب لے گیا۔ آپ فرما دے نے، تیریاں بکریاں چوں کسے بکری کوئی بکری دودھ دین والی بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کہندے نے، انہاں بکریاں چوں کوئی دودھ دین والی کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے، بلال ایک بکری تو میرے کول لے کے آ جدے تھنا چ دودھ کوئی نہ ہوئے۔ حضرت بلال فرماندے نے، میں ایک بکری اللہ دے پاک پیغمبر دے کول لے گیا، میرے مصطفیٰ نے نبوت والے ہاتھ بکری دے تھنا نو لائے تے بکری دے تھن دودھ ہو گئے تے میرے مصطفیٰ نے اجازت منگی، بلال جی تو اجازت دے تے میں برتن چ دودھ چو لواں۔ حضرت بلال فرماندے نے، میں اجازت دیتی، سونیا دودھ چو لو۔ حضرت بلال فرماندے نے، نبی پاک نے دودھ برتن چ چونا شروع کر دیتا تے اللہ نے ایمان میرے اندر اتارنا شروع کر دیتا۔ یہ تو بکری کدی دودھ دیندی نہیں ہوئے گی آخر۔ اللہ تے اتنیاں قدرتاں والا، اتنا بے نیاز اللہ۔ ابو ہریرہ مدینے دیاں گلیاں چ مودے پے ہوئے نے، بھوک لگی ہوئی ہے، جناب ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پرنے مودے پے ہوئے نے۔ اللہ، اتنی بھوک لگی کہ پیٹ پرنے مودے پے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ دے کولوں دی لنگے تے قرآن دی قید پڑھ کے آندے نے، ابو بکر یار اس آیت دا معنی تے سمجھا۔ آیت کیڑی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا
نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نصرتا وسرورا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ دے نیک بندے غریباں مسکیناں نوں کھانا کھلان دینے تے اللہ دی رضا واسطے کھلان دینے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں آکھیا ابو بکر سمجھ آئے گا بھی انہوں بھوک لگی، ساڈے وانگو صحابہ سر تے باں تاں نہیں رکھ لیندے سی، مر گیا سی، مر گیا پلے ککھ نہیں رہ گیا۔ ساڈے تے کسے نوں پھاکا نام ہی نہ آوے نے، اللہ جاندا کئی بندے ایویں جویں ہن قبر چوں کڈے ہوندے ایویں موئے ہوندے نے، جیب روپیہ نال بھری ہوندی۔ اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرمائے۔ ابو ہریرہ نے یا ابو بکر یار اس ایت دا معنی تے سمجھا۔ ابو بکر نے معنی سمجھایا اور دل والی گل ابو ہریرہ فرماندے نے میری نہ سمجھ سکیا۔ عمر لنگ پہ میں آکھیا عمر یار دا معنی سمجھائیں۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِرًا۔ یہ دا معنی ہے کہ غریب لوگاں نوں اللہ دے نیک بندے اللہ دی رضا دی خاطر روٹی کھواندے۔ ابو ہریرہ نے پر میری معرفت او بھی نہ سمجھ سکے۔ ایک معرفت دا علم ہوتا ہے نا، کئی بندے معرفت چ گل کرتے۔ نبی پاک آ گیا، میں کہ سونے دا صاحب دا معنی نہیں سمجھ چاہ رہا، سمجھایا تے صحیح۔ آپ فرماندے نے ابو تھوڑی بات کٹ کرو، پکے دی بات کٹ کرو۔ میں کہ سونے صاحب دے مطلب دا پتہ نہیں لگدا پیا۔ آپ فرماندے ابو ہریرہ کیڑی؟ فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ دے نیک بندے غریباں مسکیناں نوں کھانا کھلان دینے اللہ دی رضا دی خاطر۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں پتہ لگ گیا تینوں بھوک لگی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ نے انج کر کے باں پھڑ لیا، مسجد نبی دے اندر لے گئے، 9 حجرے میرے مصطفیٰ دے، 9 بیویاں میرے نبی دیاں، پیغام بھیجیا ابو ہریرہ نوں اج بھوک لگی ہے، جو بھی کچھ ہے بھیج دیو۔ جواب آیا سونیا نواں گھراں چ روٹی کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ تو کلا ہی نہیں بھوکا ہے، نبی دیاں بیویاں بھی بھوکیاں نے۔ ایک بندہ دودھ دا پیالہ میرے مصطفیٰ دے کولے لے آیا، کہندا سونیا شاگرداں نوں دودھ پلا دیو نا۔ اللہ اگے لوگ مسیتاں چ دودھ کردے سن، اسی پڑھتے سن درساں چ، لوگاں نے مجھاں دودھ ہن تاں جدی سکی ماں کٹے نوں نہیں لبدا تے انہاں درویشاں نوں کتھوں لبے۔ اللہ ایک بندہ دودھ دا پیالہ میرے مصطفیٰ کو لے آیا۔ ابو ہریرہ نے میں سوچیا گل بن گئی، آپ نے نام بھی میرا ہی لیا، ابو ہریرہ آپ پیالہ پھڑ لیں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیالہ پکڑ لیا، ہن میں اس انتظار چ جگاں دے پیر مینوں آرڈر دین ابو ہریرہ پی جا، میں ڈیک لا جاواں۔ ابو ہریرہ کہندے نے مینوں مصطفیٰ نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا، جگاں دے پیر نے فرمایا۔ ابو ہریرہ 70-72 بندے جڑے گھر چھڈ کے جنہاں نے میری مسیت تے ڈیرے لا چھڈے نے، اصحاب صفہ اج دے چبوترے تے رہندے نے، ایک پاسوں لگ پے تے ساریاں نوں دودھ پلا دیکھ۔ ابو ہریرہ نے میں آکھیا بھوک مینوں لگی، سونا نبی آندا انہاں نوں پلا۔ اللہ پر اوتھے حکم دی تعمیل ہوندی سی، یہ نہیں آکھیا میں مرن تے میری آندراں بولن ڈیاں نے تسی آندے دودھ انہاں نوں پلاؤ۔ اللہ ہن درویش وہ بھی بھوکے۔ ابو ہریرہ فرماندے ایک نے پیالہ پھڑ لیا، ڈیک لا دی، میں پیالے والے ویندا رہا پر آندا پورا بھی نہ نیویاں، دوجے پیتا، تیسرے پیتا، چوتھے پیتا، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ ابو ہریرہ کہندے 70 پی گئے پر دودھ دا پیالہ اوویں کنڈا بھی نہیں نیویاں۔ آپ میں تو پی لا، میں بھی ایک ڈیک لاتی، بھوک لگی سی، میں رج کے آپ میں پھر پی۔ ابو ہریرہ کہندے میں دوبارہ پیتا، اور میں پھر پی، کہندا میں تیسری مار بھی پیتا، رسول اللہ فرمایا اور پی۔ آندا سونے ہن تے اتنا رج گیا میرے ناخناں چ دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔
تے سارے تو اخیر تے میرے محمد نے پیتا صلی اللہ علیہ. اے ہے پیغمبر. ساڈے کئی مولویاں نے پہلے ساڈے کو تھوکاں سٹوا لو وچ برکت پوا لو. کائنات دا سردار سارے تو بعد اللہ. بلال آندے نبی پاک نے دودھ بھانڈے چ چونا شروع کر دیتا. دودھ برتن چ اتر لگ پیا تے ایمان میرے اندر آن لگ پیا. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا. ہن میں بکریاں چاردا سی تے کی پڑھدا سی اللہ احد اللہ احد اللہ احد. یہ دا معنی کہ اللہ تو ایک ہی ہے. اللہ تو ایک ہی ہے. اللہ سونیا تو ایک ہی ہے. اللہ احد اللہ احد. ہولی ہولی کر کے ایک دن موقع مل گیا. میں کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہویا. میں انہاں دیاں بتاں تے تھوکاں سٹیاں. میں کیا تسی جھوٹے جے؟ تانوں پوجن والے بھی جھوٹے نے. ایک دن آن والا ہے تسی بھی ذلیل ہون گے. تسی بھی ذلیل ہوگے. تانوں پوجن والے بھی ذلیل ہون گے. بلال کہندے نے میرے پیچھے دو تین مشرک بھی داخل ہوئے. مینوں تے انہاں دا پتہ نہ لگیا. انہاں نے مینوں ویکھ لیا. انہاں نے میری شکایت ابو جہل اینڈ کمپنی دے اگے لا دتی. بلال ہن تواڈیاں بتاں تے تھکدا وی اے. انہاں نوں کہندا تسی جھوٹے جے ذلیل ہو گئے. بلال دا پتہ ابو جہل بے ایمان نوں لگیا. امیہ کافر دا حضرت بلال غلام سی. عبداللہ بن جدعان یہودی دیاں بکریاں چاردا سی. رات نوں پرے کٹھی ہوگی. ابو جہل بے ایمان کہندا ہے ایک تے بلال چوری دا کہا بکریاں نوں پاندا ہے. دوجا بتاں تے تھوکدا ہے. تیجا محمد دا کلمہ پڑھدا ہے. بلال نو کہن لگے ہونے نبی دا کلمہ چھوڑ دے گل چنگی. بلال آندے نے اگے میں غلام تہاڈا ساں ہن میں غلام محمد دا بن گیا وا. میں ان نبی دی غلامی دا فارم پر کر دیتا ہے. ہن میرے ہاتھ ٹوٹ سکدے نے میرے ٹوٹے ہو سکدے نے پر نبی دی غلامی تو منہ نہیں موڑ سکتا. اللہ بلال ورگا ایمان نصیب فرمائے. امیہ کافر مارن لگ پیا کہ نہ کو ماریا تھک گیا مار مار کے. بلال آندا مر جاواں گا پر میں کلمہ نہیں چھوڑاں گا. ویکھدے پے نا کڈی گرمی. پونج تے پتہ نہیں دوزخ کسے نوں یاد آونا سی کہ نہیں. بیلیاں نے یاد کروا چھڈیا. گھنٹہ کو بانچا کرتے ہیں گھنٹہ کو کل دیں. اللہ حکومت دعوے کی جاتی بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہے. وہ سب کچھ ٹھیک. اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرمایا. ہوں تسی اللہ کے دعائی چکرو اللہ رحمت دی بارش برسا. اخیر ہوگی گرمی. مارے بندے نے خوراکاں نہیں آ گئی کوئی نہیں. دوائیاں والی چیزاں کھا کھا کے تے مرے پینے نہ گرمی برداشت کر سکتے نہ سردی. اللہ کے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش برسا دے. کوئی فرزاندہ ہے لوڑ بارش دی کہ نہیں. اللہ رحمت دی بارش برسا اور انشاءاللہ اللہ برسائے گا. انشاءاللہ تھی سارے ولی اللہ جمع ہوئے ہو تو اڈی کو آمین خرتی تھوڑی جانی. انشاءاللہ تو اڈی آمین تے اللہ نے رحمت دی بارش برسانی. تتی ریت ایک جگہ سی مکے دی بڑی گرم پتھریلی زمین. اوتھے جے گوشت دی بوٹی رکھ دی ہے نا کباب بن جاندے. بلال نو اوتھے لے گئے لٹا کے نا اتنے سینے دے اتنے پتھر وزنی رکھ دیتا. بلال جب تک کلمہ نہیں چھوڑے گا چھوڑا کہ نہیں. کسی نے آکھا بلال وہ پتھر تو بڑا وزنی ہوئے گا جڑا تیرے سینے تے رکھیا گیا سی. تے بلال پتہ کیا آندے نے کہ بلال وہ سینے پتھر پھل گلاب دسندا واوا پیار محمد والا تے لون لذتاں دیندا. حضرت ابو بکر صدیق دا گزر ادھر ہویا. حضرت بلال نو ماراں پہ رہیاں نے. حضرت ابو بکر آندے نے بلال کلمہ ہولی پڑھ لے. حضرت بلال آندے نے جے میں ہولی کلمہ پڑھاں تے مینوں لذت ہی نہیں آندی.
یہ کلمہ اچھی اچھی پڑھنا تے مینوں سرور بڑا آندا ہے، مینوں لذتاں بڑیاں آندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے بلال نبی پاک نے فرمایا ہے کلمہ ہولی پڑھ لیا کر۔ بلال آندے نے پہلا ایمان لانے دا ول نہیں سی دسنا، جے ہن ول دسیا ہے ہن اچھی پڑھن تو روکو نا، یہ کلمہ ہی تے لطف دے رہا ہے نا، کلمہ پڑھن کے بڑے تے مزہ آ رہا نا۔ پیر باؤ نے بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے ہور دوا نہ دل دا کاری، ہور دوا نہ دل دا کاری تے کلمہ دل دا کاری ہو، تے کلمہ دور زنگار کرندہ تے کلمے ہی میل اتاری ہو، تے کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہی ہٹ پنساری ہو، ایتھے اوتھے دوئی جہانی تے کلمہ ہی دولت ساری ہو۔ جنہوں مرن لگیاں کلمہ نصیب ہو گیا اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیندے نے۔ نبی پاک نے دسیا حضرت بلال نے بڑی مار پیندی، کچھ کریے، بلال نو خریدنا لئیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کافر نو جا کے کہندے نے یار اس پردیسی تے ظلم کیوں کرنا ہے، کیوں انہوں مارنا ہے نا، بچیاں نو رسی پا کے لتن دے دینا سیٹو پتھراں چ، پیچھے سولاں دے چھاپے بن دینا، بلال نو تروو کنڈے وج رہے نے، جناب تتی ریت تک سیٹھیا جا رہے ہیں، بدن تے ایویں داغ پہ گئے نے جویں پھلاں والی شیٹ ہوندی۔ اللہ اللہ بلال ورگا ایمان نصیب فرمائے۔ ابو بکر نے یار تو ایویں کر رکھا، یہ تے رحم کر دے۔ وہ کہنے لگا تینوں دے ترسان ڈیا تے تیرا فستاس نامی رومی جڑا غلام ہے وہ دا رنگ بھی سونا ہے تے کاروباری بھی بڑا ہے تے سیانا بھی بڑا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کارخانے تو بڑا ماہر سی تے دیانت دار بھی بڑا سی۔ ابو بکر صدیق نو اے امیہ کافر بے ایمان کہنے لگا جے تینوں بلال نال پیار ہے نا او غلام مینوں دے چھڈ تو ایک میرے کو لے لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مول پہن لگا ہے، کلمے تو پہلا کو 15 روپیے بھی دین لی تیار نہیں، اور کلمہ پڑھا ہے اور رومی فستاس نامی غلام بڑا قیمتی، رنگ بھی سونا تے سیانا بھی بڑا، دیانتدار بھی بڑا، نبی پاک نے مشورہ کیتا، بلکہ بعد نے لکھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کنا سونا اپنی گرہ چو دیتا بلال دی آزادی واسطے۔ ابو بکر فرمایا اللہ پھر میرا غلام لے لے بلال میں دے چھڑ، کہنے لگا میں 40 اوقیہ چاندی بھی نال لینی۔ ابو بکر صدیق نے 40 اوقیہ چاندی بھی دے دی، پرا ہو کے ہسن لگ پیا، آندا ابو بکر یار تو سیانا بڑا سا پر تیری ماتا ہی کتنے گئی، پتل سونا دے کے تے پتل لے لے کنا گھاٹا پا لئی۔ ابو بکر نے کملے اب تینوں کی پتہ ہے لالاں دی قدر جوہریاں نو ہوندی، دوجیاں نو کتھے قدر ہوندی ہے۔ میرے مصطفیٰ دا صحابی بلال حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے تینوں میں نرا خریدیا ہی نہیں جا، تینوں میں آزاد بھی کر دیتا ہے، تو ہن غلام نہیں تو آزاد۔ حضرت عمر ورگے ایڈے ایڈے بڑے چوہدری ایڈے بڑے سردار جدو بلال نو بلاندے نے نا، یہ نہیں کہندے کہ بلال کالا یا غلام آزاد کردہ ہے، بلکہ فرماتے ہیں سیدنا بلال سیدنا بلال، لوگوں ساڑا سردار بیکھنا یہ بلال نو بیکھنا۔ اللہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، میرے مصطفیٰ بھی مدینے پہنچ گئے، ہجرت دا دوسرا سال ایک مسجد نبی بن گئی ہے، نمازی بھی بڑے نے، جن مسلمان نے سارے نمازی، جن مسلمان نے جنہاں نے اتوں بھی کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی نمازی، جنہاں نے ٹڈوں کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی نمازی، منافقین بھی تو مدینے موجود سن، بلکہ تیسرا حصہ مدینے دا لوگ منافق سن پر وہ بھی نمازی۔ نبی پاک مسیح تے صحابیاں نال مشورہ کر دینے جی بندیاں نو کٹھیاں کرن دا طریقہ کی لائیے،
ایک صحابی کہندا سونیا ایک جھنڈا اونچا سارا گڑ دئیے، جدوں نماز دا ویلا ہوئے جھنڈا اونچا گڑ دئیے، اللہ اکبر اللہ، ایک دوسرے نوں ویکھ کے تلاواں دے دئیے، نماز دا ویلا ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کہندا ہے محبوبہ اگ بال دئیے کریے، کوئی لکڑاں لیا کے اگ بال کے روشنی کر دئیے۔ آپ فرماندے نے جی اگ بالو گے مجوسیاں نال مشابت ہوئے گی۔ ایک صحابی کہندا سونیا نگارا کو چنگا جا لیا کے رکھ دئیے، جدوں نماز دا ویلا ہوئے او توتی نگارا بجا دئیے، لوگ جمع ہو جان۔ آپ فرماندے نے نگارے تے توتیاں یہودی بجاندے نے، میں نہ یہودیاں دی مشابت کرنا چاہنا وا، نہ نصاریاں دی، نہ نصرانیاں دی، نہ مجوسیاں دی مشابت کرنا چاہنا وا۔ صحابہ بڑے پریشان نے، عبداللہ بن زید بن عبد ربی یہ بہت زیادہ پریشان نے، پریشانی دی عالم اندر مسجد نبوی چ سو گئے تے ستیاں کی ویکھدے نے، ایک بندہ انہیں سبز رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے نے، ایک نگارا چکی لے جاندا ہے، انہوں کہندا بھائی حضرت عبداللہ انہوں فرماندے نے بھائی نگارا ویچنا ہی، وہ کہندا تساں نگارا کی کرنا ہے؟ کہندا سی نماز واسطے بندیاں نوں کٹھیاں کرن لئی نگارا وجاواں کران گے۔ اے جان والا بندہ کہندا ہے میں تینوں نگارے نالوں ایک بہتر چیز نہ دس دیواں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماندے نے کی دسنا ہے؟ آندا پڑھ، خواب چ پڑھان دیا ہے، آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زید فرماندے نے میں ستا سی، خواب دے وچ مینوں اذان پڑھا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایدا معنی بھی سن لے، تینوں تے معنی آندا ہی نہیں، اونوں عبداللہ بن زید نوں تے معنی آندا سی، کیونکہ اذان عربی دی ہے، عربی لوگ تے معنی سمجھدے سن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیاں وڈیائیاں، اللہ اکبر جگی تماں پائیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ دا معنی ایک معبود الہی، اشہد ان محمد رسول اللہ دا معنی نبی محمد الہی، حی علی الصلاۃ دا معنی طرف نمازاں آؤ، حی علی الفلاح دا معنی آؤ خلاصی پاؤ۔ اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی۔ عبداللہ بن زید فرماندے نے میں نے اذان خواب چی پکوا دیتی، یاد کر لے خواب چی، اللہ میں خواب تو اٹھیا نا انہیں نماز دا ویلا ہویا کر، میں کہ سونے ایک بندہ میں نے اذان سکھوا گیا خواب چی، آج میں کی اللہ اکبر اتنی اذان شروع ہوندی ہے نا، تو یہ اتنی شروع ہوندی ہے نا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں تو ہولی ہولی بلال دے کول کہہ، بلال دی آواز اچھی ہے، اے ذرا اچھی آواز نال کر، اچھی آواز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی مسجد نبوی دے نال ایک مکان سی اچا ورا، انصاریاں دا او دے اتے چڑھ جاندے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر تے آئے نہیں سی، اتے چڑھ جاندے تے آ کنا چنگلا پا لیندے۔ کنا چنگلا پان دا معنی ہوندا ہے بھی آپ نو آواز گھٹ سنی جائے تے زور زیادہ لگے۔ ساڈی ماں تا سپیکر تو بغیر مسیتوں ہی نہیں نکلدی، سپیکر ہوئے تے پھر خیر گاں چلی جاندی، تے سپیکر نہ ہوئے تے پھر مسیتوں ہی نکلدی۔ اگے باں کہندے لوگ 3-3 میل آواز چلا جاندا سی، انہاں لوکاں دی طاقت ہوندی۔ حضرت بلال ایک انصاری دے مکان تے چڑھ جان، آپ نے فرمایا عبداللہ تو دے کول ہولے ہولے کہہ اذان اللہ اکبر اللہ، او ہولی ہولی آکے حضرت بلال نے زور دیا اذان، زور اللہ اکبر اللہ۔ جو بلال نے اذان کہی نا صبح حضرت عمر کری سوتے پر دوا دم اٹھ بیٹھے تے چادر بھی نہ لئی، چادر ادھی کسیر دی آئی انج کر کے بھجے آئے مسیتے، یا رسول اللہ ایک بندہ مینوں بھی ایک خواب دس گیا جی، آج جڑی بانگ آندا بینا بلال اے مینوں بھی ایک بندہ خواب دس گیا، میں اللہ دی طرفوں حق تے پھر بانگ دا ثواب کنا ہے؟ جڑا 40 دن صبح دی بانگ کہہ دیندا نا اللہ دی رضا واسطے، اللہ او دے لئی جنت واجب کر دیندا ہے۔
قیامت دا دن ہوئے گا عبداللہ بن عمر آندے نے بلال تین مبارک ہوئے عبداللہ قاضی مبارک ہے بما تمشرونی قاضی مبارک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بلال میں نبی پاک کو سنیا ہے قیامت دا دن ہوئے گا بانگیاں دیاں تھوڑا سب تو اچیاں ہون گیاں بانگیاں دیاں تھوڑا اچیاں ہون گیاں یہ کون بندے نے یہ جڑے اللہ دا نام بلند کر دے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی پاک کو سنیا ہے یقولو یجیو یوم القیامت علی ناقتن بلال قیامت والے دن ایک ایسی اونٹنی تی اسوار ہوئے گا جدے جناب رجلوہا من ذہب جدے پیر سونے دے ہونگے وزماموہا من درن تے فرمایا وہ دی جڑی لگام تے مہاری ہوئے گی موتیاں یا کوتاں دی ہوئے گی اونٹنی ایسی ہوئے گی وہ دے پیر سونے دے وہ دی مہاری یاقوت موتیاں دی بنی ہوئی ہوئے گی ماہو لواؤن حضرت بلال اونٹنی تے بیٹھے ہونگے وہ دے ہاتھ میں چنڈا ہوئے گا فَيَتَّبِهُ الْمُؤَسِّنُونَ جن نے دنیا تے بانگاں کہندے نے حضرت بلال دے پیچھے پیچھے ہونگے اللہ فرمانگے تسی دنیا تے میرا نام بلند کر دے سی ان میں تواڈے کولوں حساب بھی کہ لینا جاؤ بغیر حساب تو ہی جنت دے چھڈی ہے اللہ یہ بانگ دا سواد تے جڑا بندہ بانگ کہندا ہے سبحان اللہ یہ اذان سن کے جنہیں نمازاں پڑھنے گے نا جنہاں سارے نو ثواب ملنا کلے بانگے نو اینا ملنا یہ بانگے دا اللہ نے اجر رکھا پھر اذان کہنے والے نو اللہ پاک نے 60 نیکیاں دینی ہیں 60 نیکیاں تے تکبیر دیاں 30 نیکیاں اللہ رولا پہ سکتا ہے نا ہن ہر بندہ آکھے میں بانگ کھنی نبی پاک دے ایک دو ہی بانگے سن ایک صحابی نابینا سی عبداللہ بن ام مکتوم او دی ڈیوٹی ہو سی او روزیاں چن بانگ آندا سی دوسری پہلی بانگ حضرت بلال آندے سن نبی پاک نے فرمایا جو بلال اذان کہن اودوں تسی کھاؤ پیو جدو عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہے ادو بس رک جاؤ وہ نبینا بندہ سی ہن لوگ آ کے اصبحت اصبحت اوے عبداللہ دن چڑھ پئی انہیں پھر اذان کہہ دی حضرت بلال رضی اللہ تعالی اگے پیچھے مکان دے اوتے چڑھ کے بیٹھ جان مکان دے اوتے ادھر جدوں پاؤ پھٹنی ہوندی سی نا ادھر منہ کر کے ماڑی جی پاؤ پھٹدی تے اللہ دا نام بلند کر اللہ اکبر اللہ تے یہودیاں دے کلیجے پھٹ جاندے اللہ دا نام سن کے اور شیطان نبی پاک نے فرمایا اذان سن کے نس بیٹھ جتوں تک آواز جاندی نسیا جاندا شیطان کئی بندیاں نو بھی بانگ بڑی بھڑی لگدی جے شیطان نو بھڑی لگدی ہے نا کئی بندیاں نو بھی بڑی او نسدے نے پھر مسجد دے نیڑے بانگ سن کے بھجدے نے بھی متا مسجد تے جانا پے جائے اللہ اللہ اذان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ دا اعلان ہے کہتے ہیں کوئی لوہار لوہے تے سٹا مار رہا سی یہ کان چ آواز پہنچی اللہ اکبر پھر تھوڑا تاں چکیا سی سٹ مارن دے بجائے نا پرا سڑ دیتا تھوڑا کسی نے آخیا سٹا ماردیا تھوڑا پرے سڑ دیتا ہی کہندا سب تو وڈے دا اعلان آ گیا میں آخیا جی ہوں میں سٹا ہی مار دے رہا کتے میری روزی نہ حرام دی ہو جائے اللہ اللہ اپنے اعلان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول بن گئے میرے مصطفیٰ دے گھر دے جناب نبی دے گھر دے بیت المال دے راکھے بن گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اتنیاں شانہ دتیاں غور کریں دوستا نبی علیہ السلام فرماندے نے بلال میں جدوں بھی جنت دی سیر کیتی ہے اللہ نے اپنے محبوب نو کوئی ایک دو بار تا جنت دی سیر تھوڑی کروائی آپ فرماندے نے بلال میں جدوں بھی جنت دی سیر کیتی ہے تیری آواز جتیاں دی اوتھے سن کے آیا وا اگے اگے میرے جوتی دی آواز
بندیاں دے چلن دی آواز. میں آکھیا جبریل اے بندہ کون ہے جڑا جدی آواز جنتا چان ڈئی ہے؟ حضرت جبریل آندے نے سونیا اے تواڈا بلال ہے، ٹردا مکے مدینے دیاں گلیاں چ اللہ نے آوازاں جنت چ پہنچا چھڑیاں نے. اللہ کون ہے بلال؟ کی بلال دیاں شاناں نے؟ نبی پاک نال کنا کو پیار ہے. اللہ دے رسول دنیا تو تر گئے نے، بلال دا مدینے جی نہیں لگدا. کون ہے بلال؟ او جڑیاں ماراں کھادیاں ہون او بلال نو بھولدیاں نہیں. اللہ بدر دی لڑائی ہوئی نا، بدر دی لڑائی 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی. اللہ امیہ کافر بے ایمان. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں لوہے دیاں زرہ چکیاں، لوہے دیاں زرہ وہ کرتے لوہے دے چکے تے امیہ کافر وہ بھی چودھری سی میں بھی چودھری سا، وہ دی نظر میری نظر وہ دے پئی نا تے میں لوہے دیاں زرہ چکیاں تے میں نو کہنے لگا عبد الرحمن لوہے دیاں زرہ کی کرنی ہے؟ انہاں نو پراں سٹ، مینو قیدی بنا میں تینوں لال سرخ اونٹنیاں پیش کران. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں لوہے دی زرہ سٹ دتیاں، میں امیہ کافر نو تے پتر نو گرفتار کر لے. حضرت بلال دی نظر نے پی گئی، وہ بلال نو پرانا موسم مکے والا یاد آ گیا تے کی کیتا؟ غور کریا جی. کہندے نے ویکھ بلال دوروں پیال للکار دام، اج آ گیا قابو دشمن نبی سردار دام، نالے دشمن وڈا رب جبار دام، میں دوزخ پہنچاواں اے دے تائیں. عبد الرحمن فرمان لگے بلال میرا قیدی. بلال کی آندے نے کہندا بلال نو میں نہیں چھڑدا، تینو مال دا لالچے تے دشمن ہے رب دا، جے ہوندوں غلام پھر پتا تینو لگدا میں ایو جیا ظالم ڈٹھا نہیں. عبد الرحمن تینو پتا نہیں اس بدکار دا میں پڑھدا سی کلمہ مینوں اے چابک سی ماردا، تتیاں ریتاں اُتے نالے لتاڑدا، کہندا بتاں نو پوجنے تے چھڈوں نہیں. عبد الرحمن میں نہیں چھڑنا. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں انج کر کے نا امیہ کافر نو بکڑ چ لے لیا، پر بلال نے نعرہ ماریا نا سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، مار مار کے تلوار دیاں جانم عبد الرحمن دی بکڑ چی انہوں جہنم پہنچا تک. حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کرن اللہ بلال تے رحم فرمائے، میرا قیدی بھی مار گوایا، میری زرہ بھی لواتی. اسے ابھی کو اور زرہ چک کے لے گیا. اللہ اور کون ہے بلال؟ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا فانی تو کوچ کر گئے نے. حضرت بلال آندے میرا ہن مدینے جی نہیں لگدا. حضرت بلال جنگلاں دی طرف نسے جا رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق نو ایک بندہ جا کے آندا ہے اے نا ابو بکر، اے مسجد نبوی جا کے پوچھدا پیا ہے اے نا ابو بکر، اے نا ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق کتھے نے؟ ابو بکر اگے ہو کے فرماندے نے بھائی جان تینوں کی گل ہے؟ اے کہندا ابو بکر حالات تے کنٹرول کر لے، میں ویکھیا ای بلال کملا ہو کے جنگلاں دی طرف نسیا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بڑھے جسم نال پیچھے دوڑ پیندے نے. جا کے اجے تھوڑا جا مدینوں دور ہی گئے سن. حضرت ابو بکر صدیق پچھو جفا پا لیندے نے، آندے نے بلال یار سانو چھڈ کے نہ جائیں، اگے اللہ دے نبی جدائیاں دے گئے نے، بلال ہن تو نہ چھڈ کے جائیں. حضرت بلال آندے نے جڑے مدینے چ مینوں نبی نہیں دسدا مینوں مدینہ چنگا ہی نہیں لگدا. حضرت بلال آندے نے ابو بکر مینوں اے دس اللہ دی رضا واسطے مینوں آزاد کیتا صحیح،
کہ اپنے واسطے آزاد کیتا سی میں تیرا غلام ہاں کہ آزاد بندہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق نے بلال تینوں کون کہندا تو غلام ہے تو آزاد ہے میں تینوں اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا سی حضرت بلال آندے نے پھر میرا مدینے جی نہیں لگدا مینوں میرا محمد نہیں نظر آندا شام دے علاقے چلے جاندے نے شام دے علاقے چلے گئے مسجد اقصی فتح ہوئی صحابہ نو حضرت عمر کہندے نے اس فتح دی خوشی چ کی کرنا چاہیے کوئی فتح ہوئے تو کوئی خوشی تے آندی ہے نا اب بندہ کامیاب ہو جائے ممبر بن جائے ساری رات ٹھا ٹھا پئی ہوندی منڈا دے دے سائی خسرے نچے جاندے نے فتح کو خوشی ہوئے تے پھر جناب خوشی تے آندی ہے نا حضرت عمر فرماندے نے شام فتح ہو گیا بیت المقدس فتح ہو گئی یہ خوشی کیویں کرنی جی سارے صحابہ کہنے لگے حضرت جی ایک کوئی گل ہے جی منی جائے تا عمر فرماندے نے کی گل ہے کہندے نے بلال نو کہہ دو اذان ہی سنا دے اللہ حضرت بلال پھر امیر المومنین دی موڑ نہ سکے اذان کہنے لیے تو تیار ہوئے نا اللہ اکبر صحابہ دیاں ہچکیاں بج گئیاں او پرانے موسم مدینے والے یاد آ گئے رات روندیاں ہی گزر گئی حضرت بلال ان شام دی بستی چنے 6 مہینے گزر گئے مدینہ طیبہ آندے کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر خواب دے اندر حضرت بلال نو ملدے نے آپ فرماندے نے بلال یار ساڈا مدینہ ہی چھڑ دیتا ہی تیرا ان ساڈے غلام تے جی نہیں کردا کیوں نہیں جی کردا مدینہ کیوں چھڑ دیتا ہی حضرت بلال خواب تو اٹھے تیز رفتار ڈاچی تے بہ گئے یا پیدل سفر طے کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ غور کرینا دوستا مسجد نبی دے اندر پہنچے حضرت حسن ملے حسین ملے انہاں دا منہ سر چم دے پہنے نبی پاک دے نواسیاں دے نال پیار پہ کر دینے اینی دیر نو اذان دا ویلا ہو جاندا ہے لوگ کہندے نے بلال یار اذان ہی سنا دے بلال آندے میں کیویں اذان سناواں اگے جدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہندا سی نا میری مصطفیٰ تے نظر پہ جاندی سی ہن مینوں نبی پاک دسدے ہی نہیں میں کیویں اذان کراں اللہ ساری مجلس رو کر آکے اذان پڑھو ایک واری کہہ بلال نہیں جریا جاندا میں تھوں زخم دوباری لوگ کہندے نے حسن تے حسین نو کہندے نے تسی نبی پاک دے نواسے جے تواڈی تے بلال موڑ نہیں سکدے حضرت بلال نو تسی کہو اذان سنا دے وے اے جنت دے شہزادے میرے نبی دے نواسے علی دے لختے جگر بی بی فاطمہ دے دل دے ٹکڑے حسنین حسن تے حسین بلال نو کہندے نے بابا بلال ذرا اذان تے سنا دے حضرت بلال کہندے نے منوں تواڈی تا میں موڑ نہیں سکدا کئی بندے موڑن والے ہوندے نے کئی موڑن والے نہیں ہوندے اللہ بلال فرماندے نے او نواسے او نبی پاک دیو میں تواڈی تا موڑ نہیں سکدا سارے جہان دی میں موڑ سکنا پر میں تواڈی موڑ نہیں سکدا حضرت بلال مسجد نبی دے اندر او دوبارہ پھر سیزن او پھر دوبارہ موسم یاد آ جاندا ہے حضرت بلال کنا چنگلیاں پا لیندے نے اللہ دا نام بلند کردے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا نام بلند کیتا پورے مدینے دے اندر چیخاں نکل جاندیاں نے جواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے حضرت بلال جدوں پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی دی قبر تے نظر پئی پڑھدے نے اشہد ان محمد پڑھدے نے تے غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے کنا پیار ہے میرے بلال نو میرے نبی دے نال اللہ بلال ورگا پیار نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ رنگ دا کالا ہے
موٹیا موٹیا پیروں والا، نقشہ موٹیا موٹیا والا ہے، کالی مان دا کالا پتر۔ آپ فرماتے ہیں بلال میں تیری آواز جنت سن کے آیا تے 10 کام کی کر رہے ہیں، اللہ سانو بھی وہ کام کرن دی توفیق دے۔ کی بلال کرتے سن؟ سن لو دھیان نال۔ آپ فرمایا بلال کی کام کرنا؟ یار تو ترنا اتنے زمین تے تیری آواز اتنے بھی آن دی گل کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے نبیا میں جدوں بھی وضو کرنا نا، جدوں وضو کرنا ہر وضو تو بعد 2 رکعتاں پڑھنا، ہر وضو تو بعد میں وضو کرنا، وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھنا۔ میرا عمل اللہ پاک نو اینا پسند آیا ہے، اینا پسند آیا ہے کہ ٹرنا زمین تے آواز جنت چان دی۔ کیوں بھی اسی بھی پڑھ سکنے جدو وضو کریے 2 رکعتاں پڑھ سکنے، پر کون پڑھے؟ ساڈے کو تے نا ٹائم ہی نہیں، ایویں جویں جنت دی لوڑ ہی کوئی۔ اللہ ہن اذان ہر بندہ تے کہہ ہی نہیں سکدا، کیونکہ ایک مسجد ایک ہی اذان ہوندی، ہر بندہ تے اذان کہہ نہیں سکتا۔ ہن ساڈے واسطے کی طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، جویں بانگا کہندا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تسی بھی اوویں کہو۔ جدوں کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تسی بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدوں کہندا اشہد ان محمد رسول اللہ، تسی بھی انج ہی کہو۔ جدوں کہندا حی علی الصلاۃ، یہ مانا بھی نماز والے آؤ، تسی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ سن کے لا حول کیوں پڑھنا ہے؟ یہ مطلب پتہ کی بھی او آکھن ڈیا مسیتے آؤ، بانگا کہہ رہا مسیتے آؤ، تے شیطان نے آن ہی دینا۔ یہ بندہ رب کے دعا کرتا ہے یا اللہ جے تو توفیق دے میں تے میں مسیتے جا سکنا، اس واسطے پڑھنا لا حول ولا قوت۔ وہ آندا حی علی الفلاح، پھر بھی کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ صبح دی اذان کیا جاندا ہے، ادوں بھی ایویں کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادوں بھی ایویں کہنا، یعنی کہ بانگا جی میں کہندا ہے لا الہ الا اللہ، پھر بھی ایویں پڑھنا جی بانگے پڑھیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانگ کہن والے نوں اللہ پاک 60 نیکیاں دیندے نے، جڑا ایویں بانگے دے نال کہندا جاندا اللہ انہوں بھی 60 نیکیاں عطا فرما دیندے۔ لے لو 60 نیکی۔ ہن بانگے نے آکھی تکبیر، یہ بھی مسئلہ یاد رکھن دے قابل بھی جیڑا بندہ اذان کہے نا تکبیر بھی ہوئی کہے۔ میں آج ہی حدیث پاک پڑھ رہا سی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی کتے گئے سن تے کسی اور بیلی نے بانگ آکھ دیتی، ٹائم جو ہو گیا نماز دا ویلا ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی تکبیر کہنے لگے۔ ہن سنیا ذرا دھیان، کئی بندے ناراض ہو جاندے، اذان دے ویلے بلال باہر گئے سن، اذان کسے اور بندے آکھ دیتی۔ جدوں نماز دا ویلا ہے نا حضرت بلال آگا رضی اللہ تعالی تکبیر کہنے لگے، آپ نے روک دیتا، آپ نے فرمایا بلال تکبیر وہی بندہ کہہ سکتا جن نے اذان کہی ہو گئی۔ یہ مسئلہ یاد رکھن دے قابل جے، کئی بندے تکبیر کہنے بڑے کالے ہوندے پر اذان نہیں کہندے، تے اذان بھی اس بندے نو کہنی چاہیے کہ دی کو آواز صحیح ہو، سونی آواز ہوے، بلاندا اے نہ ہوے بھی وہ کہندے نے کہ ہندو لڑکی مسلمان ہون لگی، ہندو لڑکی مسلمان ہون لگی، انہاں بڑی کوشش کی بھی تو مسلمان نہ ہو، انہیں آکھا میں مسلمان ہونا ہے۔ وہ ایک قافلہ لنگیا، اذان دا ویلا ہے نا، تے قافلے چو کسی بندے نے اذان آکی، وہ دی قدرتی طور تے آواز ہو دی ہونی، کئی بندے بیچارے دی آواز ہے تے اللہ دے اختیار کی آواز ہو جی سی، تے جڑی اس لڑکی چنگی نہ لگی، انہیں پوچھا بھی تسی اے آواز کا دی آ رہی، انہیں اذان پہلا نہیں نہ سنی ہونی، جی میں پیچھے محترمہ بے نظیر نے اذان سنی تے آکھن لگی چپ کرو اذان بچ رکھا ہے، انہوں پتہ نہیں کہ میں ہوتی۔ اللہ
وہ ہندو لڑکی نے سنیا نا بھی اذان آ رہی، وہ آواز کو اس نے وہ کہنے لگی ہے کی گل، وہ ہندو کہنے لگے کہ جڑے تو دین چ داخل ہونا ہے یہ انہوں دی اذان ہے، کہندی جی پھر انہوں دی اذان ہے تو میں اس دین چ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اذان او بندہ کہے جی آواز سونی ہے، جی آواز پیاری، جی آواز او ایسی آواز ہوئے اندے اذان کہندیاں کہندیاں مسجد نمازیاں پری جائے۔ ساڈا ایک پروفیسر سی کالج جیسی وہ کو پڑھتے سے نا، انہیں گل سنائی، میں مکہ مکرمہ گیا، باہر طائف دے علاقے چلے گئے، اتنے ایک بندے نے اذان کہی، کہندا ایڈی پیاری انہیں اذان کہی، اسی فوراً مسیتے گئے، جانے جماعت ہو گئی، ایک سونا جا نوجوان خوبصورت باہر نکلیا، میں انہوں نے آخیا تو کون ہے، اذان کنے کی؟ انہیں کہا جی میں ہی اذان کی۔ تے او ساڑھے استاد کہنے لگے، میں آدھ کو پوچھا بھی تو کون ہے، کیڑے خاندان چ؟ کہندا میں حضرت حلیمہ سعدیہ دے خاندان چ۔ یعنی کہ بھائیوں مطلب ہے اذان او بندہ کہہ جی آواز سونی ہے اچھی آواز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ہو جدو اذان کہندے سن نمازیاں نال مسجد پری جاندی سی۔ پچھلی عمر چ آ کے نا پتہ کہ کہندے نے، آندے نے شادی کرنا نبی پاک نے فرمایا میری سنت ہے۔ حضرت بلال کہندے نے نبی پاک نے فرمایا شادی کرنا میری سنت ہے، تے میرا بھی جی کردا ہے میں بھی اگر تسی پسند کرو تے سنت تے عمل کرنا۔ ہن بلال دا ایمان ایڈا پختہ سی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی بندے سن، کہندے نے بلال اگر تو شادی کرے تے میں اپنی بہن نال تیری شادی کرنے واسطے تیار۔ صحابہ دا ایسا پیار سی، اللہ صحابہ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، بلال دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔